کہ پانچوں مل کے تقسیم کر لو، تو اب وہ سب کی پتنی بن گئی، یہ ایک عورت 5 آدمی کی پتنی بن گئی۔ اب یہ ایک انسان 5 پتنی سے تو ان کی زندگی چل سکتی ہے، لیکن یہ ایک پتنی سے 5 انسان کی زندگی کیسے چلے گی؟ تو قانون لگا دیا، نیم متعین کر دیے۔ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں دعائیں لگتی تھی، چاہے کسی بھی قوم میں ہو۔ یہاں میں تصدیق کروں تو بھی غلط ہے، تکذیب کروں وہ بھی غلط ہے، پکڑے جائیں گے، جیل ہوگا، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ ایک عورت 5 آدمی کی پتنی بن گئی۔ جب ایک عورت 5 آدمی کی پتنی بن گئی تو سب نے کہا ایک کام کیا جائے۔ اس زمانے میں بڑا بڑا کمرہ نہیں چلتا تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں چلتی تھی، گوفا کے اندر لوگ زندگی گزر و بسر کرتے تھے۔ کا باری باری آنا، ایک بھائی کے لیے 1 سال، دوسرے بھائی کے لیے پھر دوسرا سال، تیسرے بھائی کے لیے تیسرا سال، یا پھر 5 آدمی کی باری کر دی گئی کہ آج فلا دن تم، فلا دن تم، فلا دن تم، اسی طرح زندگی کاٹ لو۔ جب یہ کہہ دیا تو ماننا پڑے گا کہ 5 آدمی برابر تقسیم کر لو۔ اسلام تو نہیں ہے، اسلام تو نہیں ہے کہ اسلام حق بتاتا ہے، اسلام تو نہیں ہے کہ اسلام کفارہ بتلاتا ہے، اسلام تو نہیں ہے کہ بیوی اگر تم پر حرام ہو جائے تو کفارہ دے کر بھی اس کا حل نکالا جا سکتا ہے، اسلام تو نہیں کہ اپنے ہی پیسے سے اپنا ہی اس کو حل نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا تو ماننا پڑے گا۔ اب ایک پتنی اور 5 بھائی ہیں، 5 پانڈوے ہیں۔ اچھا کیا کیا جائے؟ اگر دوسرا بھائی ایک ہی وقت میں ایک ہی کمرہ میں گھس جائے تو باہر میں چپل رکھ دی جائے، تاکہ دوسرے بھائی جب اس گھر کے اندر داخل ہو، اس گوفے کے اندر داخل ہو تو پتہ چل جائے کہ نہیں، ایک ہی بھائی پہلے سے اس پتنی کے پاس ہے، باہر میں چپل رکھ دیے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کہیں سے کتا آ گیا، کتے نے چپل کو اپنے منہ پر لٹکاتے ہوئے لے کر نکل گیا۔ دوسرا بھائی سوچا کہ دروپدی ابھی خالی ہے، ان کے پاس کوئی بھائی نہیں ہے، وہ سوچا کہ یہ ابھی تنہائی میں، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہی نیم ہے، یہ دستور ہے کہ جب کوئی اندر رہے گا ان کے ساتھ رہے گا تو باہر چپل رہے گی۔ آج تو باہر چپل ہی نہیں ہے، تو دوسرا بھائی جلدی سے اس گھر کے اندر داخل ہوا، اور جیسے گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنے ایک اور پتی کے ساتھ مشغول ہے، اپنے ایک اور پتی کے ساتھ کھیل کر رہی ہے۔ جیسے یہ دیکھنا تھا دروپدی غصہ ہو گئے، غصے میں لال پیلا ہو گیا، آگ ببولا ہو گیا، اور جلدی سے باہر نکل آئے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ جب میں تمہارے کسی اور بھائی کے ساتھ ہو، جب میں کسی اور پتنی کے ساتھ ہوں، تو تمہیں اندر آنے کی پرمیشن کیسے ملی؟ تمہیں اندر آنے کی اجازت کیسے ملی؟ باہر میں تمہیں چپل نہیں دکھائی دی؟ کہ باہر میں تو چپل نہیں ہے۔ کہ اچھا پتا کرو چپل کون لے گیا؟ ادھر ادھر نظریں دوڑائی، 4 جانب دیکھنے لگے، گھور کے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دور میں دیکھتا کہ کتا اپنے منہ میں چپل لٹکا ہوئے نکل رہا ہے۔ دروپدی نے شراب دے دیا، قسم دے دی۔ کیا قسم دے دی؟ کہ اے کتے کی نسل، سنیے گا، اے کتے کی نسل، میں تمہیں شراب دے رہی ہوں، میں تمہیں قسم دے رہی ہوں، اور یہ قسم ہے کہ تم آج کے بعد سے تم اپنی بیوی سے بھی غلط کام کرو گے، بیوی کے ساتھ
خواہش بجھاؤ گے سہواس کرو گے، خواہش بجھاؤ گے تو کھلے عام کرو گے، سڑکوں پر کرو گے، گلیوں پر کرو گے، چوک چوراہے پر کرو گے۔ یعنی مطلب یہ تھا دروپدی کا کہ اے کتے کی نسل، اگر آج تم چپل چراتے نہیں، چپل یہاں سے لے جاتے نہیں، تو کوئی دوسرا شوہر جو ایک شوہر کے رہتے ہوئے اندر چلا گیا اور دونوں کو اس حال میں دیکھا کہ ہم دونوں سہواس پوری کر رہے تھے، ہم دونوں کھیل کر رہے تھے، آج کے بعد سے میں نے تمہیں یہ شراب دے دیا، اور تم بھی اگر کچھ کام کرو گے اپنے لائف پارٹنر سے ملو گے تو کھلے عام کرو گے، چوراہے کو کرو گے۔ اب اگر ان سے سوال کر لیا جائے کیا اس زمانے سے پہلے کتا تھا یا نہیں، لیکن ہم لوگ کریں گے نہیں، جیسا ماننا ہے تمہارا مانو۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ کتا جو سڑکوں پہ اب نظر آتے ہیں نا، ان کا کہنا ہے کہ دروپدی نے شراب دے دیا تھا، اس وقت سے باہر میں کتا ایسا کر رہا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ عقلی گھوڑا بھی اگر دوڑائیے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی بہت سارے بد دعائیں لگ جایا کرتی تھی، لیکن اس دور میں جن سے اگر کوئی سامان چرا رہا ہے، کسی کا گھر قبضہ کر رہا ہے، وہ بھی آج کل اتنے ایماندار نہیں رہے، اور جو چرا رہے ہیں وہ تو ایماندار اور نہیں رہے، تو آج کل کی دعائیں جلدی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اذا صلت المرأة خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ۔ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، مسلمان میں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں، عورت بھی، اور مجھے شاید ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مرد کے بالمقابل زیادہ نماز پڑھتی ہے۔ لیکن میری بہنوں، میری ماں، کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہوگی، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں ایک ایسی عورت ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نیکی کا بھی کام کرتی ہے، نفلی نماز بھی ادا کرتی ہے، محلے میں غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، محلے میں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھرا کرتے ہیں، نیکیوں کے کام میں زیادہ دلچسپی ان کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے فلا، تم اس عورت کے بارے میں یہ بھی بتاؤ کہ ان کا پڑوسی کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے، ان کا پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اچھا برتاؤ نہیں ہے، جب چاہا اپنے پڑوسی کو لعن طعن کیا، جب چاہا اپنے پڑوسی کو گالی دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیز عورتوں کے اندر زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے کہ عورت اپنا منہ زیادہ چلایا کرتی ہے، غیبتیں کیا کرتی ہے، چغلیاں کیا کرتی ہے، اپنے پڑوسی کو ستایا کرتی ہے۔ اگر اس کا شوہر زیادہ پیسہ والا ہے، اس کا شوہر زیادہ پیسہ والا، زیادہ روپیہ والا ہے، یہ اپنے شوہر کے پیسوں سے ناز کرتی ہے اور اپنے پڑوسی کی عورت کو حقیر سمجھتی ہے، اور جب جیسا چاہتی ہے بول دیتی ہے، الٹی سیدھی بول دیتی ہے، پڑوسیوں کی خبر نہیں لیتی ہے، پڑوسیوں کو کچھ بولتی ہے تو زیادہ تر گالیاں ہی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورت کے اندر لا خیر فیہا من اہل النار یا من اہل النار، ایسی عورت کے اندر بھلائی نہیں ہے، یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمیوں میں سے ہے۔ جس عورت کے اندر یہ برائی پائی جائے کہ نماز تو ادا کرتی ہے، تہجد تو پڑھا کرتی ہے، نیکیوں کا کام تو کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو جب چاہتی ہے گالی دیتی ہے، جب چاہتی ہے پڑوسی کو گالی دیتی ہے۔ پتا چلا پڑوسیوں کا حق کتنا ہے۔ میری ماں، پڑوسی سے اگر کسی کا جھگڑا ہوتا ہے وہ تمہارے وجہ سے۔ مرد دن بھر واپس میں کام کرتا ہے، تھکا مندہ پسینے پسینے ہو کر آتے ہیں، آپ کو اچھی بات بتانی چاہیے تاکہ آپ کا شوہر خوش ہو جائے۔ جو تھکان پیدا ہوا، جو تھکاوٹ آئی ہے، آپ ان کے سامنے ایسی بات بولیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ لیکن جیسے گھر کے اندر داخل ہوا، پہلے سے موڈ بنا لیا جب میرے پتی گھر کے اندر آئے گے،
बातों को करने में औरत ज्यादा माहिर है। पहली बातों को बना लिया कि आज मेरे शौहर को आने दो, सारी चीजें बताते हैं, बातों को कर लेती है। और जैसे शौहर घर के अंदर आते हैं, शौहर से सारी चीजें बता देते हैं, कभी सास के खिलाफ, कभी ससुर के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ। और वो शौहर बाहर में थका मंदा चूर चूर होकर आते, मेहनत और मजदूरी करके आते हैं, उनका प्रेशर हाई हो जाता है। और उन हाई प्रेशर में उनको ये सारी चीजें बताई जाती हैं, तो उनका दिमाग और खोलता है, उनका जज्बात और बढ़ जाता है। और जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब लड़ाई शुरू कर देता है, तब मार शुरू कर देता है, झगड़ा शुरू कर देता है। आए मेरी माँ, आए मेरी बहनों, आज मैं एक नसीहत आपको ये करके जा रहा हूँ, आप कहिएगा आपको तजुर्बा कैसे हुआ। ये चीजें लिखी हुई है। आपका शौहर अगर ऑफिस में आता है, ऑफिस से काम करके आता है, दिन भर मेहनत और मजदूरी करके आता है, घर में कितने ऐसे मामलात पेश हो जाए, तुम्हारे किसी बच्चे का इंतकाल भी हो जाए, तो तुम ये सब्र कर लेना और अपने शौहर को इस हाल में ना बताना, शौहर को थोड़ा सस्ताने देना, शौहर को थोड़ा आराम करने देना। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बहनों, ये आपसे ये नसीहत है कि आप सबसे ज्यादा इन कामों को करते हैं, इन कामों से बाज आ जाइए। नमाजें पढ़ने के बावजूद आपने क्या फरमाया, हिया मिन अहलिन नार, ये औरत जहन्नमी में से है। फिर एक औरत के बारे में कहा कि वो सिर्फ फर्ज नमाज अदा करती है, उसके अलावा सुन्नत वगैरह कम पढ़ती है, उतना एहतिमाम नहीं करती है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या उनका पड़ोसी उनसे नाराज है? पड़ोसी के साथ उनका कैसा मामला, कैसा बर्ताव है? क्या उनका पड़ोसी खुश है? वो जो खाता अपने पड़ोसी को खिलाता है, पड़ोसी को कभी गाली नहीं देती है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐसी औरत हिया मिन अहलिल जन्ना, जन्नतियों में से है, जन्नतियों में से है। तो इस हदीस में क्या कहा कि जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करती है। अब मर्द ये सोचेंगे औरत के बारे में जिक्र है, मर्द के बारे में नहीं। आइए मैं उस सहाबी का वाकया आपको बता दूं। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, जंग के मैदान में जाता है लड़ाई करने के लिए, जिहाद करने के लिए, लेकिन जंग हार जाते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के की गलियों में, मक्के वालों के पास बेच दिया जाता है। और कौन खरीदता है? हारिस के बेटे खरीदते हैं। इसलिए कि खुबैब एक ऐसा सहाबी था जिन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। हारिस के बेटे ने उसको खरीद लिया। जब खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, मतलब यह है जाती इंतकाम लेना है कि मेरे बाप को तुमने कत्ल किया है, तुम्हें भी इसी मौके पे, इसी बहाने पे कत्ल कर देंगे। इस नीयत से, इस इरादे से उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद घर ले गए, खुबैब को घर ले जाया गया, मक्का ले जाया गया। एक मर्तबा खुबैब कैद है, कभी तो जंजीर से बांधा जाता है, सुतूनों से उनको बांध दिया जाता है, कभी कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। खुबैब ने हारिस की बेटी से पूछा, आए हारिस की बेटी, कोई उस्तरा दे दो, सामान दे दो, बाल वगैरह काटने के लिए। उस जमाने में जो चलता था, आजकल तो कैंची वगैरह, ब्लेड वगैरह आ गया, उस जमाने में जो चलता था दे दो। हारिस की बेटी ने उसको उस्तरा दिया। इतने में हारिस की बेटी की एक बच्चा दौड़ता वो खुबैब के पास आया और उसकी रान पर बैठ गया। कैदी है खुबैब, इस मिसाल को और से सुनिएगा। खुबैब के रान पर बैठ गया। दुश्मन की बेटी हारिस, दुश्मन की बेटी हारिस, हारिस की बेटी, दुश्मन की बेटी, इसका मतलब हारिस की बेटी, क्योंकि उन्हीं के कैद में खुबैब है। ये मन मन में डरने लगी
کہ میرے دشمن میرے قیدی کے ہاتھ میں میرا بچہ چلا گیا اور ان کے ہاتھ میں اسطورہ ہے، کاٹنے وغیرہ کا آلہ. یہ ڈر رہی ہے اللہ، یا جو جس چیز کو وہ مانتے تھے اس وقت. کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، یعنی قیدی کے ہاتھ میں اس کا بچہ چلا گیا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے حارث کی بیٹی، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے قید میں ہوں، تمہارے چنگل میں ہوں تو میں تمہاری اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ نہیں، تمہاری اس بچے کو قتل نہیں کروں گا، میرے حوالے ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے بچے کو ایسے ہی واپس کروں گا، میں تمہاری امانت میں خیانت نہیں کروں گا. قید، اس کو قید کر لیا گیا تھا اور اس کے ران پر وہ بچہ جا لیٹا تھا، کسی وجہ سے وہ بچہ چلا گیا تھا. میرے پیارے ساتھیوں، حارث کی بیٹی لکھتی ہیں اور کہتی ہے میں نے آج تک خبیب جیسا کوئی قیدی نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کاٹنے والا، زخم کرنے والا آلہ ہے، اسطورہ ہے، سامان ہے، کینچی ہے، بلیٹ ہے، اور ان کے ہاتھ میں میرا بچہ ہے اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، واپس کر دیا. اور ایک بات سنیے، خبیب ایک ایسا قیدی تھا، وہ لکھتے ہیں کہ جب اس کو پیلاروں سے مضبوط کر کے باندھ دیا جاتا، جنزیروں سے جکڑ دیا جاتا، ان کے ہاتھ میں انگور کا کھوسا ہوتا، انگور کا گچھا ہوتا. یہ دیکھ کر تعجب کرتی کہ اس وقت مکے میں کوئی ایسا درخت جس میں پھل نہیں تھا، بے موسم تھا، لیکن ان کے پاس انگور کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس انگور کا کھوسا کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس انگور کا گچھا کہاں سے آ رہا ہے. ان کو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ان کو انگور کھلا رہا ہے. غیبی طور پر ان کا کیا عمل تھا دیکھیے گا آگے. اب اعلان ہو گیا کہ خبیب کو قتل کر دیا جائے، خبیب کو پھانسی دے دی جائے، خبیب کو سولی پر لٹکا دیا جائے. جنجیر سے کھول دیا گیا اور ایک میدان میں لے جایا گیا، خبیب کو پھانسی دے دی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دے دی جائے گی. ایک میدان میں لے گیا اور خبیب سے پوچھا خبیب اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، بتاؤ تمہاری انتم اچھا کیا ہے. قیدی سے لوگ پوچھتے ہیں نا، جیلر جو لوگ جیل گئے ہیں انہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، قیدی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری انتم اچھا کیا ہے، اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، انتم اچھا کیا ہے؟ تو ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ بہت لوگ یہ ہوتا ہے کہتا کہ مجھے پانی چاہیے، اور بہت لوگ یہ ہوتا ہے کہ کہتا کہ مجھے اپنی ماں سے ملائیے، بیوی سے ملوائیے، بیٹی سے ملوائیے. اور آج کل تو کچھ لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ مرنا تو ہے ہی، لاؤ کچھ کھلا دو، کوئی حلوہ کھلا دو، پانی پوری کھلا دو، بریانی کھلا دو، کیا کیا بولتے ہیں لوگ کہ مرنا ہی ہے تو ماں باپ سے اور مل کے کیا فائدہ، کچھ کھلا دو. لیکن خبیب نے کہا مجھے ماں سے نہیں ملنا ہے، مجھے باپ سے نہیں ملنا ہے، مجھے کچھ کھانا بھی نہیں ہے، میری انتم اچھا ہی ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نفلی نماز ادا کرنے دو، 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، انتم اچھا ہے. جو انتم اچھا ہو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا. کہا ٹھیک ہے خبیب 2 رکعت نماز پڑھ لو. خبیب نے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، اس دن جلدی نماز پڑھ لی. جس نماز میں 5 منٹ کا ٹائم لگتا تھا 2 منٹ میں ہی پڑھ لی، 10 منٹ کا ٹائم لگتا تھا 5 منٹ میں ہی پڑھ لیے. اس کے بعد خبیب نے کہا اے ظالموں، اے کفار مشرکین، اے مکہ کے کافروں، میں اس لیے لمبی نماز ادا نہیں کیا تاکہ تم یہ سوچو گے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو اس دنیا کی زندگی پسند ہے، خبیب اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا ہے، خبیب کو پھانسی پسند نہیں ہے، اس لیے نماز میں طول کر رہا ہے، اس لیے نماز کو لمبی کر رہا ہے. میں نے جان بوجھ کر آج نماز ہلکی پڑھی، میں نے جان بوجھ کر آج نماز ہلکی مختصر پڑھی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خبیب مرنا نہیں چاہتے ہیں. اتنی بڑی
اس واقعے میں نصیحت ہے کہ انتم اچھا کیا تھی ان کی کہ 2 رکعت نفلی نماز. میرے بھائیوں نماز پڑھنے کا اہتمام کتنا کیا. نہیں کہا کہ میری بیوی سے ملوا دو, نہیں کہا کہ میری ماں سے ملوا دو, اگر کہا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو. میرے بھائیوں ہم اور آپ کیا کیا انتم اچھائیں سوچتے ہیں. پہلا صحابی خبیب جنہوں نے پہلی مرتبہ پھانسی دینے سے پہلے, قتل کیے جانے سے پہلے نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے انگور کا خوشہ عطا کیا تھا. ایک بات یاد رکھیے گا, یہی انتم اچھا اس دنیا میں بھی پوچھی جائے گی. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھ لیا جائے گا تمہاری آخری خواہش کیا ہے. دنیا میں بیوی بچوں کے لیے ہم اور آپ کیا کرنا کرتے ہیں, حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے کہ میرا لڑکے کا ہونا چاہیے, میں مر رہا ہوں مرنے دو لیکن میرا لڑکا کا ہونا چاہیے. میری بیوی خوش رہے گی تو ہمیں اچھا نام کرے گی ہمارا. دنیا میں ہم اور آپ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نہ کیا کرتے ہیں, کیا سے کیا کرتے ہیں. لیکن آپ کی اس دن کیا خواہش ہوگی جب کہا جائے گا کہ اے مجرموں بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے, تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. آپ تمنا کریں گے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے, میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیجئے, میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیجئے. میں انہی کی وجہ سے دنیا میں حرام کمائی کیا کرتا تھا, میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیجئے, میں انہی کی وجہ سے حرام کمائی کیا کرتا تھا. تو میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے پر ساری چیزیں پتہ چلتا ہے, سچائی پتہ چلتا ہے اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہم اور آپ مال کی محبت, مال کہاں سے آئے, حب المال و طول العمر, کہ مال کہاں سے آئے, انسان کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں, مال کہاں سے آئے, حلال حرام کے اوپر تمیز نہیں. اتنا یاد رکھیے گا, سلطانہ ڈاکو کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا, پھانسی دینے سے پہلے ان کی انتم اچھائیں پوچھی گئی تو انہوں نے کہا میری ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں, میری ماں کے سامنے مجھے پھانسی دی جائے, سولی کے اوپر لٹکایا جائے. کہا تم اپنی ماں کو اپنے سامنے کیوں رکھنا چاہتے ہو. کہا کہ میری ماں نے تربیت نہیں دی تھی, جب میں چھوٹا تھا چوری کر رہا تھا, میری ماں نے مجھے سبق نہیں سکھایا تھا, مجھے ڈانٹا نہیں تھا, میری تربیت صحیح سے نہیں کی تھی, مجھے پڑھایا نہیں تھا. اور اس وقت سے میں دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا, پروان چڑھا, میری قوت اور بڑھ گئی, ہمت اور بڑھ گئی, بڑا ڈاکو بن گیا اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے. اس لیے ساری چیزیں دھیان میں رکھیے گا. اذا صلت المرأة خمسها واذا صامت شهرها, جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے, اس زمانے کو یاد کرو, اس زمانے میں عورتیں نفلی روزہ کا بھی کتنا اہتمام کرتی تھی. آئیے ایک واقعہ بتا رہا ہوں, لیکن یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے, مجھے اس کی سچائی اور حقیقت میں ان کے بارے میں تلاش ہی نہیں کیا ہوں, لیکن اس طرح واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جب نماز پڑھتی تھی, ایک عورت جب نماز پڑھتی تھی اور روزہ رکھتی تھی, جب نماز پڑھتی تھی ان کا شوہر اتنا مارتا تھا, اتنا پیٹتا تھا, وہ عورت شکایت کرنے پر مجبور ہو جاتی. اور جب نفلی روزہ رکھتی تھی, نفلی روزہ, اور جب نفلی روزہ رکھتی تھی تو ان کا شوہر تڑوا دیتا تھا. نماز زیادہ پڑھنے پر مار اور روزہ رکھنے پر تڑوا دیتا تھا ان کا شوہر. ہم اور آپ یہ سوچتے کہ ان کا شوہر بڑا ظالم ہوگا, نہیں. پورا واقعہ سنیے. شکایت اللہ کے رسول سے کی کہ اے اللہ کے رسول, جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے, اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے. کہ تمہارا شوہر کون ہے؟ کہ یہ میرا شوہر ہے, بغل میں بیٹھا ہوا تھا. ان کے شوہر سے اللہ کے رسول نے پوچھا تمہاری نماز, تمہاری عورت اگر تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے, نماز ادا کرتی ہے تو تم کیوں مارتے ہو؟ تمہاری بیوی اگر روزہ رکھتی ہے تو کیوں توڑواتے ہو؟ اس نے جواب دیا اللہ کے رسول, میری بیوی نماز میں
اتنی تاخیر کر دیتی ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے، نماز بھی اتنی لمبی، نماز کو اتنی لمبی کرتی ہے، نماز اتنی تاخیر سے پڑھتی ہے کہ رات کی آدھی سے گزر جاتے ہیں، رات کی تہائی حصہ گزر جاتا ہے۔ میں جوان ہوں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو اشارتاً کنایتاً واقعہ بتا رہا ہوں، کھل کر آپ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں جوان ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہش کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں روک نہیں پاتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ کے رسول میں ابھی جوان ہوں، اور میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتی ہے، میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نفلی نماز پڑھتی ہے، 4 کی جگہ 8 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ، وہ اور اس کو طول کرتی ہے اور لمبی کر دیتی ہے، اس لیے میں مارتا ہوں۔ اچھا ایسی بات کا محترمہ، نماز میں لمبی نہ کیا کرو، تمہارے شوہر کو تمہاری اس عمر میں ضرورت ہے، تمہاری خواہش، تمہارے شوہر کی خواہش، اس وقت دونوں کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی حامی رہے، ایک دوسرے کے سپورٹ میں رہے، ایک دوسرے کے حق میں رہے۔ اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تمہارا شوہر اگر تمہیں جلدی اپنے بستر پر بلاتا ہے تو تم آ جایا کرو، اور نماز میں لمبی نہ کیا کرو، نماز میں 2 صورتیں پڑھا نہ کرو، ایک صورت سے بھی تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اچھا بتاؤ روزہ کیوں توڑواتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں جب دن میں اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہوں تو میری بیوی کا جواب وہی آتا ہے کہ آج میں نفلی روزے سے ہوں، 1 دن میں برداشت کرتا ہوں، 2 دن کرتا ہوں، 3 دن کرتا ہوں، 4تھے دن غصہ آ جاتا ہے تو میں مار بھی دیتا ہوں اور روزہ توڑوا بھی دیتا ہوں۔ یہ کثرت سے نفلی روزہ کا اہتمام کرتی ہے، اللہ کے رسول مجھ سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نفلی روزہ رکھ رہے ہو لیکن اتنا نہ رکھا کرو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا لا تصوم المرأة وبالها شاہد الا باذنہ، کہ کوئی عورت اس حال میں کہ جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، ان کے پاس موجود ہو، تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے الا باذنہ، ہاں شوہر کی اگر پرمیشن مل جائے، ہاں شوہر کی اگر اجازت مل جائے۔ اسلام ہی ہے جو ہر راستہ نکلتا ہے۔ عورت کو یہ منع کر دیا گیا، لا تصوم المرأة، عورت کو منع کر دیا گیا کہ روزہ نہ رکھو اس حال میں وبعلها شاہد، کہ تمہارا شوہر گھر میں موجود ہے اور تم نفلی روزہ رکھو، ہاں الا باذنہ، اگر شوہر اجازت دے دے تو رکھ سکتے ہو لیکن پرمیشن لینا پڑے گی آپ۔ اسلام میں شوہروں کی قدر دیکھیے، بیویوں کی قدر دیکھیے۔ کوئی اگر انسان مرد صرف عبادت کرتا ہے، اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاتا ہے، تو بیویوں کا حق بھی بتلایا کہ اے شوہروں وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور کوئی عورت اگر صرف نماز پڑھتی رہے، عبادت کرتی رہے، اپنے شوہر کو خوش نہ کرے، اللہ کی قسم شوہر اگر اس سے ناراض ہو جائے ان سب معاملے میں تو حتی لعنت الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے جب تک صبح نہ ہو جائے، یا اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے جب تک وہ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو یہ سب کنڈیشن پر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں نفلی روزے کا اہتمام کے بارے میں اتنا بتایا گیا، لیکن بہت ساری عورتیں بھی ہیں کہ فرض روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، مہینے میں جو بھی دن ہے ماہواری ایام مخصوص کو چھوڑ کر 25 دن 24 دن جو بھی بچتا ہے اس میں رکھے، بعد میں اس کو پورا کرے قضا کر کے 6-7 روز جو بچتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں اہتمام نفلی روزے کا بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں 2 چیز ہو گئی،
اب آئیے تیسری چیز، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ شوہر جو بھی کہے وہ کریں، کہ جاؤ کھیت میں کام کر کے لے آؤ، پیسہ کما کے لے کے آؤ، مزدوری کر کے لے آؤ، ہم بیٹھ بیٹھ کے کھائیں گے، آرام سے موج کریں گے، ایسی بات نہیں۔ اطاعت سے مراد شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں بتلائی گئی جائز طریقے وہ کرنا پڑیں گی۔ اگر کہیں کہ پیسہ کما کے لے کے آؤ، نوکری کرو، یہ کرو، شریعت کے مطابق جو جائز ہے۔ اطاعت سے مطلب یہ ہے، شوہر اگر آپ کو ایک دن میں 2 کپڑا دیا اور کہہ دیا وہ میری بیوی 2-4 روز کے لیے اور نہیں ملے گا، 2-4 مہینے کے بعد پھر ملے گا، ابھی جیب خالی ہے، وہ عورت برداشت کریں گی، وہ عورت صبر کرے گی۔ لیکن اگر مہینہ بھر کھلاتے جاؤ، مہینہ میں 30 دن، مان کے چلیے 30 دن، 29ویں دن آپ اگر کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، کپڑا لا کر دیں گے، کھانا لا کر دیں گے، کھلاتے رہیں گے، لیکن ایک دن اگر کمیاں آ جائیں، وہی عورت اگر ناشکری ہے، وہی عورت اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتی ہے، فرما برداری نہیں کرتی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، تو چوراہے میں نکلیں گے، پڑوسیوں کے گھر میں نکلیں گے اور عورت سے کہیں گے میرا شوہر ان کے پاس نہ کھانے کا سکھ ہے، نہ پہننے کا سکھ ہے، آج کپڑا ہے تو کل نہیں ہے، آج صبح کا کھانا ہے تو شام کو نہیں ہے، ایک دن نہ ملنے پر یہ پورے 29ویں دن کا احسان بھول جائیں گے۔ ایسی عورت کو ناشکری بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول سفر معراج پر گئے، آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آپ نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، راستے میں دیکھا کہ کچھ عورتوں کی ٹولیاں ہیں، کچھ عورتوں کی جماعتیں۔ آپ نے فرمایا مخاطب کرتے ہوئے یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں، اے عورتوں کی جماعتوں، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ فإنی اریتکن اکثر من اہل النار، میں نے تم سب کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی عورت کو کہہ دو کہ عورت کے بارے میں یہ ہے وہ ہے، مردوں کو ملے گی جنت، ہم لوگوں کو تھوڑی نہ ملے گی، لیکن اس زمانے کی عورتوں کو دیکھی، فوراً سوال کیا قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسے کون لوگ ہوں گے، ایسی کون سی عورتیں ہوں گی، بد نصیب عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعان وتکفرن العشیر، ایک قسم کی عورت وہ ہوں گے جو لام تان زیادہ کیا کرتی ہے، منہ چلایا کرتی ہے، جب دیکھو بات چیت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جب چاہو لڑو، جب چاہو آواز نکالو، جب چاہو گالی دو، جب چاہو فضول بات کرو، جب چاہو زبان چلاؤ، جب چاہو غیبت کرو، جب چاہو لان تان کیا کرو۔ تکثرن اللعن، ان میں سے ایک قسم کی عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ لان تان کیا کرتی ہے، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ چیز ٹچ کھایا موضوع سے کہ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر کی ناشکری سے مراد یہ کہ میرے بھائیوں، اس عورت کو جتنا کھلاؤ، جتنا پلاؤ، وہ کبھی آپ کا نام نہیں لیں گے، جتنا دن پلاؤ گے، جتنا دن کھلاؤ گے، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے کمیاں پڑ جائیں گی ان کا ارادہ بدلتا جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لیجئے گا جن کی شادی ہوئی ہے، اب پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے، پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے۔ ایک چینل والے لکھ دیا، میری تقریر میں کیا لکھتے جانتے ہیں کہ بی بی سے کیسے رہنا ہے، بی بی خوش نہ ہو تو کیا کریں، یہ چینل والوں نے لکھ دیا۔ ہماری ابھی ہوئی نہیں، ہمارے اوپر یہ بڑا بڑا الزام دے رہے ہیں۔
تو میرے پیارے ساتھیوں، اطاعت سے مطلب ہے شوہر اگر تمہیں نماز کا حکم دے تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ شوہر اگر کہہ رہا ہو میری بیوی میں گھر میں رہتا ہوں کبھی نہیں رہتا ہوں، میں دن میں کام میں چلا جاتا ہوں رات میں آتا ہوں، میں تمہیں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تم امانت میں خیانت نہ کرنا، میری پرمیشن کے بغیر مسجد میں بھی نہیں جانا، اتنا ہے اسلام میں، میری پرمیشن کے بغیر تم بازار نہ جانا۔ لیکن وہی شوہر جیسے گھر سے نکل گیا ان کی بے پردگی نظر آ گئی، کیا چیز اب کیا کریے، ٹائم ہو گیا، اچھا پھر رتنی میں آئیں گے تو پڑھیں گے، اب قریب ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ عورتوں کی عادت یہ بھی، حرکت یہ بھی ہے، شوہر جیسے نکلا ان کی بے پردگی نظر آ گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے اپنی بیوی کا انٹرویو لیا، امتحان لیا، کیسے؟ تھوڑی دور گیا، بیوی کو جس لباس میں دیکھ کر گیا کہ بیوی تم اس لباس میں رہنا، پردگی کے ساتھ رہنا، باپردہ رہنا، تھوڑی دور گیا، وہ عورت پھر اپنے ہی شکل میں اپنے ہی حلیہ میں آ گئے۔ جب گھر لوٹا دروازہ کھولا بیوی کو برہنہ حالت میں پایا، جو ان کا معمول تھا، شوہر نکلا، جو ان کا رویہ تھا وہ اختیار کر لیا، پکڑا گیا چوری۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اطاعت کا مطلب ہی ہے شوہر اگر آپ کو تو خود سے کرنا ہی ہے، لیکن شوہر اگر کہے کہ نماز ادا کرو، روزہ رکھو، اللہ کو یاد کیا کرو، کسی سے جھگڑا نہ کیا کرو، میری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ بھی تمہاری ماں ہے۔ اور یہ منتر بھی رامائن، یہ منتر بھی وواہ سلوک میں، رامائن میں نہیں ہے لیکن وواہ سلوک میں ہے، ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ساس کی خدمت ویسی کرو جیسے اپنی ماں کی کرتی ہو۔ شوہر اگر آپ کو یہ کہے تو کرو، لیکن شوہر تو دن بھر آفس میں رہتا ہے، آپ نے ساس کی ہزاروں غلطیاں نکال کر شوہر کو بتلا دیے، شوہر بھی اپنی ماں پر ناراض ہو گئے، اس لیے کہ وہ دن میں باہر رہتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، بیویوں کی ساری باتیں سن کر ماں سے لڑائی شروع، باپ سے لڑائی شروع، ساری چیز عورت کا ہاتھ ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے صرف عورتوں کے خلاف بولتے جا رہے، لگتا ہم لوگوں کا کچھ حق ہی نہیں، حق ہے، مردوں کو بھی اسلام میں کہا، قرآن میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے مردوں تم اپنے عورت کے ساتھ بود و باش طریقے سے پیش آؤ۔ حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تم جس معیار کے کھانا کھا رہے ہو، جتنے روپیہ والا کھانا کھا رہے ہو اتنے روپیہ والا ان کو بھی کھلاؤ، یعنی تم جو کھا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جو پہن رہے ہو اس کو وہی پہناؤ۔ اب پھر ایسا نہیں جو آپ کا کرتا ہے، سرٹ ہے، پنجابی ہے، وہ جا کے پہنا دینا، ایسا نہیں، مطلب آپ جتنے روپیہ والا خرید کے پہن رہے اتنا اس کو بھی پہنائیے۔ آپ ایسا نہیں بازار میں موج کر رہے، مستی کر رہے، اتنا روپیہ والا آپ کا چل رہا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے آپ 1000 روپے والا کھانا کھا رہے ہیں، یہاں بیوی کا پتہ چلا گھر میں نمک نہیں، ہلدی نہیں، اور کچھ اگر کمی آ جائے تو تاڑ کے مارو۔ کچھ لوگ حدیث کا مفہوم بھی غلط سمجھتے ہیں، جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہنو، آج کے بعد سے پنجابی پہنا دینا، کرتا پہنا دینا۔ لالو جی سے ایک مرتبہ سوال کیا، لالو جی کو جانتے ہیں نا، ان سے سوال کیا کہ آپ اپنی بیوی کو کیا کھلاتے ہیں، پتنی کو کیا کھلاتے؟ لالو جی نے کہا میری پتنی کا نام راوڑی ہے، میں کیا کھلاؤں، تو خود راوڑی ہے، تو آپ بھی ایسا کیجئے گا، بیوی کا نام حلوہ رکھ دیجئے، وہ تو خود حلوہ کیا ان کو کھلائیں گے، ویسا نام رکھ دیجئے گا، آپ کی باری کٹ جائے گی۔ اب یہ سوچیں گے بول بھی رہا تو انہی کے خلاف، انہی کے حق میں بول رہا ہے، ہم لوگ کے خلاف بول رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھ جس قسم کے آپ جتنے روپیے والا خرید رہے آپ ان کو بھی کھلائیے۔ جائز ہے، اسلام نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے بیوی کو اٹھا کر اگر کھلا رہے ثواب ہے، برکت ہے، لیکن اس طرح اگر کھلا دے کوئی اگر دیکھ لے تو پتہ کیا چلے گا، صبح آپ کے بارے میں اخبارات آ جائیں گے، فلاں گھر میں ایک بھڑوا نکلا ہے، صبح ہی اعلان ہو جائے گا، آپ گھر میں بیٹھے صبح اعلان ہو جائے گا۔ کھلائیے، کبھی محبت کا ہی تقاضا ہے میرے بھائیوں، میاں بیوی کا رشتہ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو معمولی سمجھ رہے، نہیں، زندگی والا رشتہ اگر کوئی ہے تو میاں بیوی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا میں
बेटा बड़ा हुआ बिस्तर अलग करने का हो, बेटी बड़ी हुई माँ से बिस्तर अलग करने का हो, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी खत्म नहीं। यहाँ तक कि अगर आप भी नेक है, आपकी बीवी भी नेक है, तो उस दुनिया में भी जन्नत में वही बीवी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं कि उस दुनिया में हूर अगर मिलेंगी जन्नतियों को, वो तो बहुत खूबसूरत होगी, काली कुली डिजाइन चुड़ैल को लेके क्या करें, अल्लाह उसको इतना और खूबसूरत बना देंगे कि ये सब हूरों को फेल कर देंगे। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसी को ना कहा गया है। इनके बारे में एक वाकया अगर याद रहे तो बताऊंगा। गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है 32 आगम सूत्र में, याद रहे तो बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता होता है। तो आप इताअत कीजिए, शौहरों की इताअत, मेरी बहनों शौहरों की इताअत कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, अच्छा एक चीज मानिए, सजदा क्या चीज है? सबसे बड़ी चीज है कि नहीं? सजदा कर लिया अल्लाह के अलावा किसी गैर को, इस्लाम से निकल गया, कुफ्र कर लिया। सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो औरत को अल्लाह के रसूल हुक्म देती कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है? लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं, अगर बाप का कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए ना, बाप की तरफ से कुछ मिल जाए तो शौहर को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, जब चाहेंगे नचवाएंगे। मेला वाला लगता है, हमारे वहाँ खगड़ा का मेला लगता है, वहीं पे नचवाएंगे। बाप की अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, आज तो बाप का ये, आज तो भाई का है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आएंगे कि शौहर क्या चीज होती है। अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ, कितने ऐसे लोगों को देखा कि औरतें अगर बाप की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जायदाद मिल जाती है उनको, तो अपने शौहर को नचवाते हैं। जब चाह खड़े, जब चाह बैठ जाओ, जब चाह खड़े हो जाओ। इतना याद रखिएगा, ये शौहर की नाशुक्री है। अब शौहर को ठुकरा रहे हैं। एक मर्तबा लड़का लड़की का प्यार हो गया, लड़की ने कह दिया कि मेरे अब्बू आपसे शादी देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी औकात देखना चाहता है कि आपकी औकात कितनी है कि मेरी बेटी से प्यार करें, उसको मेरे घर बुलाओ। वो लड़का भी बड़ा होशियार था, उन्होंने फोन में कह दिया कि तुम्हारे अब्बू को कह देना कि वो गरीब के घर में नहीं जाता है। नहीं समझे? औकात देखना चाहता था, मेरी बेटी से प्यार करेगा, मेरे घर आओ, पता चलता है तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने फोन में कह दिया कि मैं गरीब के घर नहीं जाता। तो होता ही ऐसा, आप सीख लीजिए। आप फिर ऐसा नहीं कि प्यार करने बैठिए। मैं आपको चीज बतला रहा हूँ, तो मेरे भाइयों ये ऐसा होता है, ये चीज पाई जाती है। आप बोले मैं बनावटी बता रहा हूँ, बाकायदा किताब है मेरे पास इन सब चीजों के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल से मेरी मेहनत और कुछ ज्यादा हो रही है। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आगे और बढ़ सकूं। कुछ हासिदीन है, मैं उनको नज़रअंदाज करता हूं, लेकिन अभी भी हमारे मुहिब्बिन बहुत हैं, इसलिए आप खुसूसी तौर पर मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये है, औरत अपने शौहर की नाशुक्री से बचे। अगर हदीस में ये भी है, अगर माल है शौहर का, औरत को हिफाजत की जिम्मेदारी है कि वो औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करें। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी देके जाएंगे ना कुछ दिनों के लिए, अगर इनके हाथ में सारी जायदाद आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, कभी आपको तलाक देके खुला लेके निकल जाएंगी। लेकिन इसलिए इतना उसका हाथ में इतना भी मत दीजिए। एक औरत ने अपने शौहर को इतना गुर्बत में डाला, इतना गरीब कर दिया। उन्होंने अपने किसी औरत से कहा, क्या कहा जानते हैं? पड़ोसी की औरत से कहा कि मैंने अपने शौहर को 1 ही महीना में लखपति बना दिया। अब उनकी पड़ोसी कहने लगी, अच्छा इसका मतलब तेरा शौहर पहले गरीब था? का गरीब नहीं, पहले वो करोड़पति था, मैं उसका पैसा चुरा चुरा कर उसको लखपति बना दिया। पहले करोड़ रुपया का वो मालिक था, अब मैं उसके पैसे को ट्रांसफर यहाँ से वहाँ से वहाँ करते करते उनको लखपति बना दिया। तो पहले समझिएगा वो क्या बताना चाहता। औरतों के मिजाज है मेरे भाइयों। उस किताब में बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि कुछ औरतों की शातिरा दिमाग, शातिरा चाल ये है। एक मर्तबा किसी औरत ने किसी औरत से कहा कि अच्छा ये बताओ, मर्द हमेशा ऊपर रहता है, औरत नीचे रहती है, क्या मतलब है? अल्लाह ने औरत को इतना हकीर क्यों बनाया? तो उस औरत ने क्या जवाब दिया जानते हैं? उस औरत ने कहा कि अल्लाह ने हम सबको इसलिए नीची करके पैदा किया ताकि मर्द जब बात करे तो सर झुका कर बात करे, और जब हम बात करें तो सर उठा कर बात करें। तो ये है मेरे भाइयों, वो आता ज़ौजहा, ऐसी औरत जो अपने शौहर की इताअत करती हो।
शौहर की कभी नाशुक्री नहीं करती हो मेरे प्यारे साथियों। तीसरी चीज हो गई और एक चीज बच गई, वह अहसनत फरजहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत से मतलब ये नहीं कि जिना करने से नहीं बचो। शर्मगाह की हिफाजत से मुराद ये भी है कि हंसी मजाक दूसरों से उतना ज्यादा ना किया करो। मजलिस में चला करो तो एहतियात से चला करो। जब रास्तों में चला करो तो बुरके के साथ चला करो। रास्ते का सफर करना है, किसी जगह का यात्रा करना सफर करना है तो अगर दाएं तरफ मर्द है तो बाएं तरफ चला करो। हदीस के अल्फाज है, कुल्लु ऐनिन जानिया, हर आँख जानी है, फहिया कज़ा व कज़ा, उनमें से वो औरत भी है, फमर्रत बिल मजलिस, जो मजलिस से गुजर जाए, सिर्फ गुजर जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, औरत को इतना एहतिमाम करना जरूरी है, इतना ख्याल रखना जरूरी है। शर्मगाह की हिफाजत से मतलब ये है कि मेरे प्यारे साथियों, जिना से बचे, उनके अलावा और भी जो देगर बेपर्दगी की चीज है उनसे भी बचे। अल्लाह के रसूल के पास एक काली कलोटी औरत आई, सियाफाम औरत आई और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है। मिर्गी की जो बीमारी होती है ना, उसमें होता है कि जब किसी आग को वो देख ले, पानी को देख ले, वहीं पे उनका दौरा ये शुरू हो जाता है, ये बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे आग को देखेंगे, आग जिस तरह भड़कता वो भी भड़क जाएंगे। तो इसलिए मिर्गी का दौरा उस औरत को आया। उसने अल्लाह के रसूल से आके बतलाया कि अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी का दौरा आता है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। आपने क्या फरमाया ये सुनिए, इन सबर तिलके इन शीति सबर तिलके, आए औरत सबर कर लो, अगर तुम चाहो तो सबर कर लो। सबर अगर करती हो मेरी बहनों, सुनो इस वाक़े को, अगर सबर कर ले तो तुम्हारे लिए जन्नत का ठिकाना है। अगर सबर नहीं करते हो, अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर दूंगा, तुम ठीक हो जाओगी। उस जमाने की औरतें कितनी नेक थी, कितनी सीरत वाली थी, जन्नत की ख्वाहिश कितनी रखती थी। उसने कहा, एक तरफ सब्र करने से जन्नत मिल रही है, दूसरी तरफ इस दुनिया की परेशानी पसंद है, लेकिन जन्नत खोना पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल कह रहे, अगर तुम सब्र कर रहे हो तो वलकिल जन्ना, तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर सब्र नहीं करते हो तो मैं दुआ कर देता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं सब्र कर लूंगी, लेकिन आप एक काम कीजिए। क्या काम? वो मौजू से टच खाएगा। जब मुझे मिर्गी का दौरा आता है, जब ये बीमारी मुझे आती है तो मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, मेरा बदन खुल जाता है, मैं बरहाना हो जाती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ। जिसको देख कर लोग हार महसूस करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मेरी शर्मगाह खुल जाती है, सतर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल मुझे मर जाना पसंद है, लेकिन मेरा शर्मगाह खुले, मेरा सतर खुले ये पसंद नहीं है। आप मेरे लिए इतनी सी दुआ कर दीजिए। आपने कहा ठीक है, मैं दुआ कर देता हूँ। आज के बाद से तुम्हें मिर्गी का दौरा आएगा, ये बीमारी आएगी तो तुम्हारा सतर नहीं खुलेगा, तुम्हारी शर्मगाह नहीं खुलेगी। इतना एहतिमाम करते थे वो लोग, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते थे, अपने सतर की हिफाजत करते थे। आइए इस्लामी चीज तो हुई, केरल के अंदर वो लड़की जिनको नंगेली के नाम से याद किया गया, नेटिव लाइफ इन ताउनकोर के अंदर ये टैक्स लिखा गया, मुलाकरम टैक्स के नाम से, जिनको जानते हैं, ब्रेस्ट टैक्स के नाम से जब ये कानून नाफिज किया गया, सतर खुल के रहना होगा, शर्मगाह खुल के रहना होगा, छाती खुल के रहना होगा। अगर कोई नहीं करता है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। एक औरत थी, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए पैसा देना पड़े, लेकिन मैं अपनी शर्मगाह खोलने के लिए तैयार नहीं, सतर खोलने के लिए तैयार नहीं। जब टैक्स मांगने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, छुरी उठाई, चाकू उठाया, अपने ही पिस्तान को काट दिया। कहा मंजूर है, इस दुनिया में रहना बेहतर नहीं, लेकिन पर्दा बेपर्दगी रहना पसंद नहीं है। जब ऐसा किया, प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, तो उस गवर्नमेंट को ये कानून वापस लेना पड़ा। मेरे प्यारे साथियों, चाहे किसी भी धर्म की औरत हो, चाहे किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर हकीकत में इज्जत की अगर वैल्यू जानती है तो वो कभी नहीं कहेंगी जिनको रहना रहे। जो ये चिल्लाते रहते हैं कि ये इस्लाम में पर्दा, ये इस्लाम में पर्दा, वो खुली रहे,
छाड़ की तरह रहे, उससे कोई मतलब, आप उनसे बहस मत कीजिए, इस्लाम में जो है उसको अपनाइए। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है बारहिला इस जलसे को कबूल अता फरमा, हमारे अंदर जो गलती हो अल्लाह इसको नज़रअंदाज करके हमारी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर मज़ीद वो सलाहियतें पैदा कर दे, वो क़ुव्वत पैदा कर दे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे अंदर गलती है, आप इस्लाह कर दीजिए, लेकिन पीठ पीछे बुराई मत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।